اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ رمضان المبارک ایثار اور سخاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پایا احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں اور ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان اور کوئی روزہ قبول نہیں، اور نہ یہ لوگ روزے کی حقیقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا لیٹا رہا اور وہ اس کے فاقے سے خبردار بھی تھا۔ عادت احساس کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان حیوانوں کی طرح بلا ناغہ نعمتیں کھاتا رہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ وہ محدود وقت کی محرومی کی کڑواہٹ سے امیری کی مٹھاس کی قدر کریں، اور دن کی بھوک اور پیاس سے روٹی کے لقمے اور پانی کے گھونٹ کی قیمت معلوم کریں، اور تمام عمر اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں، اگرچہ وہ عام ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے اور روٹی صدقہ کر دیتے تھے۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑتا رہا، پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقے میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ سہی تو 10 دینار ہی کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا، اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کہ تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔
بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخر کار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اب ابو القیاس نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری تھیلی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں؟ لبابہ اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روح گردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکے تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ اور میں نے احمد بن یونس یربوئی سے سنا اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ، ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری یہ قمیض دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام اللیل کرتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے درمیان مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے
تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابہ۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور ہم سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے تو قمیص کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزدار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خاوندوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں تھیلی والا قصہ سناتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ پھر 40 سال بعد پتہ چلا کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔